امت کے سہارے معصوم آمینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا نیاز پیش کرنے کے بعد میرے واجب الاحترام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج مجھے اس موضوع پر لفظ شائع کرنے کا موقع ملا ہے، اس کا عنوان کچھ یوں ہے کہ تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ سبحان اللہ۔ ایک نوجوان لڑکا ہے جس کا نام ابو قرصافہ ہے، وہ بکریاں چراتا ہے اور اپنی خالہ کے ہاں قیام پذیر ہے۔ ایک دن اس نے حضور علیہ السلام کو دیکھ لیا اور خوش قسمتی کہ میرے حضور نے بھی اسے دیکھ لیا، تیری پہلی نظر کا بعد توبہ، دل اب تک دعائیں دے رہا ہے۔ تو اب اس کو سب بکریاں بول گئی، وہ بکریاں لاتا ہے اور چراگاہ میں چھوڑ دیتا ہے اور آ کے حضور کی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے۔ ایک دن اس کی خالہ کو پتہ چل گیا کہ یہ تو سارا دن وہاں بیٹھا رہتا ہے، تو اس نے سختی سے منع کر دیا کہ آج کے بعد تم وہاں نہیں جاؤ گے۔ خیر ایک دن تو کاٹا، 2 دن تو کاٹے، لیکن برداشت نہیں ہوتا۔ ابو قرصافہ اپنی ماں اور خالہ کو بٹھا کر کہنے لگا، نوجوان لڑکا ہے کہ میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، نہیں جاؤں گا، لیکن ایک بات تم میری بھی مان لو، اس کے بعد تم رکو گے تو میں رک جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا ایک بات تم میرے ساتھ حضور کے پاس چلو تو صحیح، اس کے بعد اگر تم نے روکا تو میں رک جاؤں گا۔ انہوں نے حامی بھری، خیال تھا کہ اس کے ساتھ چلے جائیں گے، پھر اس پہ زور بھی دیں گے کیونکہ اس کی شرط بھی پوری ہو جائے گی۔ تو ابو قرصافہ اپنی ماں اور خالہ کو لے کر حضور کی دہلیز پر پہنچا، چند لمحے بیٹھے تو واپس پلٹے۔ تو ابو قرصافہ کی دل کی دھڑکنیں تھمنے لگی کیونکہ اس کا مستقبل بھی اسی چیز میں لگا ہوا تھا۔ تو اور وہ یہ سوچنے لگا پتہ نہیں میری ماں کیا بولے گی، میری خالہ کیا بولے گی۔ تو ابو قرصافہ کی ماں کہنے لگی، ما رأینا مثل ھذا الرجل، زندگی میں ایسا سونا بندہ دیکھے، لکھا لوگ آئے زمانے تھے، لکھا لوگ آئے زمانے تھے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھا سونے بن بن بیٹھے نے اور بھی خاکے پا جیا کوئی نہیں۔ اور اعظم چشتی مرحوم ساری زندگی حیرت میں گزار دیتے ہیں، لکھتے ہیں سمجھا نہیں ہنوز، سمجھا نہیں ہنوز تیرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ ابو قرصافہ کی خالہ کہنے لگی احسن وجہن، ابو قرصافہ کتنا سونا چہرہ تھا، ولا انکا ثوبن، اور جتنے سونے کپڑے پہنے تھے اس جیسے کپڑے پہنے تھے کسی کو نہیں دیکھا۔ اور جو تیسری بات کہی کمال کر دی، کہا ولا انین کلام، اور کتنی میٹھی باتیں کرتا تھا، شہد ٹپکتا تھا اس کے لہجے سے۔ کیا کسی شاعر نے خوب کہا، تینو سینے دی میں ٹھنڈا کھا، شہد گلاب تے کھنڈا کھا، تینو نبیاں دا میں لاڑا آکھاں، تیرے ہجر دے وچ میں ہاڑا آکھاں۔ اب ابو قرصافہ کی خالہ کہنے لگی، اے ابو قرصافہ تو صبح آیا کر، تو شام آیا کر، تو بہر آیا کر، تو جی بھر کے سونے محمد کے چہرے کو دیکھا کر۔ کیا کسی شاعر نے خوب کہا، مکھ چند بدن شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور کی ہے نمک بریاں۔ دو ابرو کوس مثال دسن، جیتی نوک میاں دے تیر چھٹن، لبا سرخ آنکھاں کے لالے کے بن، چٹے کان موتی دیاں کریاں۔ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتے مہر علی کتے تیری سنا، مشتاق کیاں کتے جا لڑیاں۔ اب ابو قرصافہ کی خالہ کی کہانی، پہلے تو کہتی تھی جاتا کیوں ہے، سودا لینے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے کسی نے خریدار گئے۔ کہنے لگی ابو قرصافہ کی خالہ کتنی میٹھی باتیں کرتا تھا، ابو قرصافہ کیا کہوں، لگتا تھا کہ اس کے چہرے میں سورج گھوم رہا ہے۔ کیا کسی شاعر نے کہا، تو وہ جے میرا یار نہیں دکھا، جے نو ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ آوے، جے او رخ تو نقاب اٹھاوے، تے جیڑا کھولے پیج زلف دے، اتے راہی راہ بھول جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔